ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی حمد و ستائش رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگ اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع گفتگو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مفہوم اور تقاضے، اور اللہ نے توفیق دی تو صحابہ کرام کی زندگی سے اس کے بعض نمونے جو ہم تمام کو سکھاتے ہیں کہ محبت رسول واقعی میں کیا ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنی میں محب رسول بنا دے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ کتنی اہم آیت کریمہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے، قل کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، اور و عشیرتکم تمہارا یہ قبیلہ، یہ خاندان، پورا گھر بار، اگر یہ
اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت اور وہ بزنس جو تم کرتے ہو اور تمہیں ڈر ہے اور خوف ہے کہیں اس میں گھاٹا نہ ہو جائے، اس کو بڑھانے کی برابر کوشش کرتے رہتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اسی طرح وہ گھر تمہارے جن سے تم محبت رکھتے ہو، بڑی محبت کے ساتھ اچھے اچھے خوبصورت بناتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اگر یہ تمہارے نزدیک محبوب ہیں، کس سے؟ من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، تین چیزیں ہیں، اللہ اور رسول کی محبت، اور تیسری چیز و جہاد فی سبیلہ۔ اگر ان تین چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ فرماتا ہے فتربصوا، تو تم انتظار کرو، کس چیز کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم نازل کر دے۔ مراد ہے کہ اللہ تمہیں طرح طرح سے فتنوں میں مبتلا کر دے، تمہارے اوپر آزمائشیں نازل کر دے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اس بات کا انتظار کرو۔ اور آیت کو ختم کیا جا رہا ہے ان الفاظ پر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اور اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کے معنی ہے یعنی وہ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، اللہ کی اطاعت سے نکل کر دوسرے کی اطاعت میں چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آیت کو ان الفاظ پر ختم کرنے کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان سے محبت رکھے گا وہ حقیقی معنی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل چکا ہے۔ تو اپنے آپ کو کتنا بھی کہے، زبان سے کتنا بھی اقرار کرے، دعوے کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہوگا بلکہ جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ کب؟ جبکہ وہ اللہ سے محبت نہیں، رسول سے محبت نہیں، بلکہ ان تمام سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر اس کی تشریح کرنے لگے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ آپ ذرا سوچ لیجئے اور غور و فکر کر لیجئے اپنی زندگی میں کہ آپ جب اس عملی زندگی میں عمل کرتے ہیں تو آپ کے باپ کا حکم زیادہ معنی رکھتا ہے آپ کی نظر میں، یا اللہ کا حکم زیادہ معنی رکھتا ہے؟ آپ کی اولاد کی مرضیاں خواہشات زیادہ معنی رکھتی ہیں یا اللہ رب العالمین کی مرضی زیادہ معنی رکھتی ہے؟ اسی طرح آپ کی بیویوں اور اسی طرح آپ کے بھائیوں کے حکم تمہارے لیے اور ان کی مرضیاں زیادہ معنی رکھتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زیادہ معنی رکھتا ہے؟ تم اپنے قبیلوں کی خاطر زیادہ قربانیاں دیتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر زیادہ قربانی دینے والے ہو؟ اسی طرح تم اپنی تجارت، اپنے بزنس اور اپنے گھر بار کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابعدار ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سب سے اول رکھتے ہو، یا پھر اپنی تجارت اور اپنے گھر بار کے چکر میں تم ان تمام کے احکامات کو پامال کر دیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کر دیتے ہو؟ غور و فکر کر لو، اپنی زندگی میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، جواب خود مل جائے گا کہ ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں، اور ہم کہاں پر ہیں، صحیح معنی میں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے، اس کے مال سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہاں تک کہ میں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ تمام کو معلوم ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی چھوٹے سے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا ہے، ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت عمر اس حالت میں جبکہ اللہ کے رسول محبت سے آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، حضرت عمر بولتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے ہاں، مگر میری اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدہ، اے عمر ابھی بھی تمہارا یہ جو ایمان کا درجہ ہے اور ایمان کا مقام و مرتبہ ہے، اس درجے کو نہیں پہنچے گا اس صورت میں، اس کنڈیشن میں، جب تم یہ کہو کہ میری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں، جب تک کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ ہاں سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول، اب میں یہی کہہ رہا ہوں اور اب میرے دل کے اندر یہی اتر چکا ہے کہ ہاں آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں عمر، اب تمہارا ایمان کا درجہ اس مقام کو پہنچا، اس درجے کو پہنچا، اس مرتبے کو پہنچا جو پہلے نہیں پہنچ رہا تھا۔ کیا پتا چلا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی عظیم، قربانی دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں اور الفاظ کہہ رہے ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آ سکتی ہیں، جب تک کہ اس کو نہ بتائی جائیں تو اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میری اپنی اولاد سے زیادہ، میرے باپ سے زیادہ، میرے بھائی سے زیادہ، میرے مال سے زیادہ، میرے وطن سے زیادہ، سب کچھ میں نے آپ کی خاطر چھوڑ دیا ہے، ہاں میری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، تب جا کر کے میں تمہارے نزدیک صحیح معنی میں محبوب بنوں گا اور تم میرے نزدیک صحیح معنی میں محبت کرنے والے بنو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجے کی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام اور معیار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پتہ کیسا چلتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرنے والے ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، میرے کہنے پر چلو، میرے طریقے کو اختیار کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح معیار کیا ہے؟ آپ کی اتباع ہے۔ اگر ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پائی جائے، آپ کا حکم آ گیا تو اب نہ والد کا حکم چلے گا، نہ بیوی کا حکم چلے گا، نہ بیٹے کا حکم چلے گا، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلنے والا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم صحیح معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اعلیٰ رکھتے ہیں آپ کی اتباع کر کے، تو صحیح معنی میں ہم اللہ کے نزدیک محبوب بن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اتباع رسول نہیں کیا تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ محبت رسول جس کو مل جائے اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں محبت کے تعلق سے جتنی روایتیں دیکھنے کو تقریباً مل رہی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محبت اگر ہو جائے واقعی اللہ اور اس کے رسول سے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پا لیتا ہے،
ایمان کی مٹھاس تو پا لیتا ہے۔ مٹھاس ہم کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو زبان سے ہم محسوس کرتے ہیں میٹھا پن، اس کو مٹھاس کہتے ہیں۔ یہاں پر مراد ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ یہ وہ مٹھاس ہے جو قلب سے، دل سے محسوس ہوتی ہے۔ وہ مٹھاس دل کے اندر اتر جاتی ہے کہ اس مٹھاس کے اترنے کے بعد پوری زندگی کے اندر تمام تکلیفیں، تمام مصیبتیں، تمام کڑواہٹیں بالکل ہیچ معلوم ہوتی ہیں، حقیر معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح کی مٹھاس اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو حقیقت میں ایمان کی حلاوت اور چاشنی مل گئی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک محبوب ہو جائیں دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں۔ دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ بندہ محبت کرے کسی بندے سے تو اللہ کی خاطر محبت کرے۔ ایسا نہیں کہ جب بات آئی محبت کی تو محبت کو نہیں توڑا، ہاں اللہ کے فرمان کو توڑ دیا۔ تجارت ہے، بزنس ہے ساتھ میں، تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا ساتھی غلط تجارت اور بزنس کر رہا ہے، ہم تجارت اور بزنس کو اس سے ختم نہیں کر رہے، ہم اس کی محبت کو ختم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ یہ اللہ کی خاطر محبت نہیں، اللہ کی خاطر محبت یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار اور فرمانبردار ہو، اور اگر تمہارے اندر یہ چیز نہیں تو ہماری اور تمہاری محبت یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب وہ ایمان لے آیا، ایمان لا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو اس جہنم کی آگ سے بچا لیا، تو اب وہ دوبارہ سے کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص آپ اس سے سوال کریں کہ کیا تم آگ میں کودنا پسند کرو گے، وہ آگ میں کودنا پسند نہیں کرے گا۔ کوئی بھی شخص آگ میں داخل کیا جانا پسند نہیں کرے گا، اپنے ہاتھ کو بھی آگ میں داخل کرنا پسند نہیں کرے گا، اپنی ایک انگلی کو آگ کے اوپر رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ جس طریقے سے ہم اپنے جسم پر آگ کو لگانا پسند نہیں کرتے اور ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے، اسی طرح ایمان لانے کے بعد اب ہمارے نزدیک ایمان ایسا محبوب ہونا چاہیے، یہ اسلام اتنا محبوب ہونا چاہیے کہ اب ایمان کے بعد ہمیں کوئی دوسرا راستہ پسند نہ ہو، چاہے کتنی مصیبتیں آئیں، چاہے کتنی پریشانیاں آئیں، چاہے جان چلی جائے، لیکن ہم ایمان سے اپنا ناطا نہ توڑیں، اسلام سے اپنا ناطا نہ توڑیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی اللہ رب العالمین اس کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی دے دیتا ہے۔ یہی تو صحابہ کرام نے چکھ لیا تھا، یہی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزہ چکھ لیا تھا کہ جس کی بنیاد پر ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، اوپر سے گرم پتھر رکھا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، پھر بھی اپنی زبان سے احد احد کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ یہی تو مزہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی آل یاسر نے پورے کے پورے خاندان نے مزہ چکھ لیا تھا کہ پٹ رہے ہیں کفار کی طرف سے، حضرت سمیہ ان کی والدہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، خود ان کو مارا جاتا ہے، ان سے غلط الفاظ اللہ کے رسول کی شان میں بلوائے جاتے ہیں اور وہ بچنے کے لیے وہ الفاظ بول بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خاطر ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، لیکن اپنے ایمان سے وہ ناطا نہیں توڑتے ہیں، اسلام کو نہیں چھوڑتے ہیں اور ایمان پر ڈٹے اور جمے رہتے ہیں، قربانیاں ایمان کی خاطر دیتے ہیں۔ یہی مزہ تو چکھ لیا تھا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب ان کو لایا گیا گرفتار کر کے اور لا کر کے مکہ کے اندر پیش دیا گیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، مارا تھا انہوں نے کفار کے سرغنہ اور لیڈروں کو، تو جن کو مارا تھا انہوں نے خرید لیا، ان کی اولاد نے خرید لیا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، ہم اپنے دادا کا بدلہ لیں گے۔ لوگوں نے دھوکے سے پکڑ کر کے گرفتار کر کے قیدی کی شکل میں، غلام کی شکل میں مکہ لا کر کے بیچ دیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید رکھا جاتا ہے، قیدی کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی پرسکون انداز میں
بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ راوی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، خود ان کے لوگ کفار کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا اطمینان خبیب کے دل پر، اس کے جسم پر دیکھا کہ اتنا اطمینان ہم کسی قیدی کے جسم پر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اطمینان کہاں سے آیا تھا؟ یہ اطمینان اللہ سے محبت کی خاطر آیا تھا، چونکہ انہوں نے اللہ سے محبت کی تھی، انہوں نے سب کچھ اللہ رب العالمین کی خاطر چھوڑا تھا، آخر شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین سے ناتا نہیں توڑا۔ یہی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھائے جانے سے پہلے، شہید کیے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جس طریقے پر آج سولی دیے جانے سے پہلے لوگ 2 رکعت نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو یہ اطمینان اور یہ سکون کہاں سے آیا؟ یہ سکینت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ سے محبت خاطر، اللہ سے محبت کرنے کی خاطر ان کے اندر اتری تھی، ان کے جسم پر اتری تھی۔ اسی طرح سے اور واقعات مل سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، تو آپ کو ایمان کی صحیح چاشنی مل جائے گی، صحیح مٹھاس مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ ایمان سے اپنا ناتا نہیں توڑیں گے، اسلام سے اپنا ناتا نہیں توڑیں گے، اور یہی چاشنی پانا ہے۔ اس کے پانے کے 3 طریقے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے۔ پہلا طریقہ کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمیں مل جائے تو اس کے بعد اور کیا ملتا ہے؟ اس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے؟ جنت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنے والا ہے۔ یہ روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے معلوم کیا، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے تم نے تیاریاں کیا کر رکھی ہیں یہ تو بتاؤ۔ کہ اللہ کے رسول، میری کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، ہاں بس اتنا میں جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے واقعی اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، لہذا میں بھی، چونکہ نبی نے فرمایا اس شخص سے جو یہ پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، کہ قیامت کی تیاریاں تم نے کیا کر رکھی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرنے والے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ ہم اور آپ سب کے لیے نمونہ ہے۔ کہتے ہیں لہذا سنو، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے محبت کا بھی اعلان کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اگرچہ میرے اعمال ان دونوں کے جیسے نہیں تھے، لیکن اللہ ان کے ساتھ مجھے جنت میں رکھے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے محبت رسول کا فائدہ۔ محبت رسول ہوگی تو اللہ رب العالمین ایمان کی چاشنی اور حلاوت اور مٹھاس آپ کو عطا کرے گا، اور ایمان کی حلاوت اور چاشنی مل گئی تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی مل جائے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو نیکی کرنا آسان لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ نیکی کرنا آسان لگتا ہے۔ پھر وہ نماز پڑھنے میں دشواری محسوس نہیں کرتا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آنے میں دقت محسوس نہیں کرتا، منافقین کی طرح اس کی زندگی میں سستی اور کاہلی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، یہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کے فوائد گنائے علماء نے۔ یہی میں اس کو دوسرے انداز میں بدل کے کہوں کہ اگر کسی کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی کا اپنے اندر پتہ کرنا ہو کہ ہے یا نہیں ہے، تو ان فوائد کو دیکھو کہ یہ فائدے ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں ہے۔ کون کون سے فائدے؟ کہ اس کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا، وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا، گناہ سے نفرت کرے گا۔ اسی طرح زندگی کی مشکلات میں اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ کتنی بھی بڑی مشکلات اور مصیبتیں آ جائیں، وہ کبھی بھی بے صبرا نہیں بنے گا، صبر کے ساتھ ایمان کی زندگی گزارے گا۔ اور بھی 8-10 فوائد گنائے ہیں، لیکن یہ 3 فوائد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تاکہ ہم یہ جانیں کہ ایمان کی حلاوت کا کیا فائدہ ہے۔ تو دوسرا فائدہ کیا ملتا ہے محبت رسول سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ کرام کس طرح محبت رکھنے والے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب مکہ کے اندر صحابہ کرام پر ظلم کے پہاڑ تولے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جاؤ ہجرت کر جاؤ، ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام مدینہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حبش کی بھی ہجرت کر کے صحابہ کرام گئے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، بار بار اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم ابھی یہیں پر مقیم رہو۔ اللہ کے رسول سے معلوم کیا حضرت ابوبکر نے، اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی امید ہے کہ آپ کو بھی اجازت دے دی جائے گی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے کے لیے؟ یاد رکھیے، یہیں پر ایک بات میں بتا دوں تاکہ آپ کو یہ پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بھی رسول جس جگہ رسول بنا کر کے بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں اس جگہ کو چھوڑ جائیے، تو تب جا کر کے وہ نبی یا رسول چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، بالکل انتہا ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ اب بالکل انتہا ہو چکی، آپ چھوڑ کے چلے جائیں، تو چھوڑ کر کے چلے گئے بابل کے علاقے کو، اور کہاں گئے؟ فلسطین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی امید ہے کہ اللہ آپ کو بھی جانے کی اجازت دے دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں مجھے بھی امید ہے کہ اللہ مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے گا۔ تب اللہ کے رسول سے دوسرا سوال حضرت ابوبکر نے پوچھا، سوال کیا، دیکھیے محبت دیکھیے اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول کی محبت ان سے دیکھیے، بار بار کہہ رہے ہیں نہیں تم ابھی مت جاؤ، تم ابھی یہیں پر ٹھہرو۔ وہ کیا معلوم کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی اجازت ملنے کی امید ہے؟ دوسرا سوال اللہ کے رسول سے معلوم کرتے ہیں جب پتا چلا کہ ہاں ملنے کی امید ہے، کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی ساتھ میں جانے کی اجازت ملنے کی امید ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں رہوں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں مجھے ساتھ میں اجازت ملنے کی امید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں آئے اور ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور کہا اے ابو بکر کو پکارا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھر سے جو بھی ہیں ان کو نکال دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول میری دو بیٹیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، عائشہ ہے اور اسماء ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ چونکہ اس بات کو خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر رکھنا تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا گھر میں جو ہے ان کو سب کو نکال دو، میں کوئی راز کی بات تمہیں بتانے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے کہا میری دونوں بیٹیاں ہی ہیں۔ کتنا اعتماد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے ان سے، ابھی تو آپ کے عقد میں نہیں آئی ہے۔ کتنا اعتماد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، معلوم ہے کہ یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ یہ ابوبکر کی تربیت یافتہ بیٹیاں ہیں، یہ میرے راز کو کھولنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے سامنے بتا دیا کہ مجھے اجازت مل گئی۔ پھر حضرت اسماء نے جانے کی تیاریاں کی، جا کر کے توشہ باندھا، اور حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول اسی دن کے لیے میں نے اونٹنیوں کو طاقتور بنایا تھا، ان کو کھلا پلا کر کے اچھا تندرست کیا تھا۔ اللہ کے رسول جس اونٹنی کو آپ چاہیں وہ لے لیں اور آپ اس کو سواری کے لیے استعمال کریں۔ اس طرح آپ دونوں ایک ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرنے والے۔ یہ ہم نے چھوٹا سا واقعہ ہم ایسے لگا کہ ہم نے سن لیا، یاد رکھیے یہ ہجرت کا واقعہ علماء کرام کی نظر میں، سیرت نگاروں کی نظر میں سب سے بڑی قربانی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دی تھی۔ اور اسی بنیاد پر اللہ نے کیا کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اسی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اسی ہجرت کے واقعے میں قرآن کی زبانی صحابی جو کہا گیا رسول کا، وہ کس کے لیے ہے؟
محض یعنی الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں محض ایک ہی صحابی ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں کہا گیا؟ اب یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ ہم نے تو سن لیا کہ بس ہاں چلے گئے ہجرت کر کے، تو ایسے نہیں کہ بس چلے گئے تھے، کتنا بڑا وہ کام تھا، کتنی بڑی مصیبت تھی۔ آپ تاریخ پڑھیے، آپ الرحیق المختوم پڑھیے، آپ کو بڑے اچھے انداز سے شیخ نے لکھا ہے کہ کس انداز سے مصیبتیں اس وقت آ رہی تھی۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں میں اگر آپ غور و فکر کریں تو یاد کریں غزوہ احد کو۔ غزوہ احد ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو وہاں متعین کرتے ہیں کہ آپ کو اس جبل رمات پر رہنا ہے اور اس پہاڑی سے نیچے اتر کر نہیں آنا ہے۔ وہ صحابہ کرام سے خطا ہوئی، اس کے نتیجے میں پیچھے سے جو حملے کا خدشہ تھا اب وہ بڑھ گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت کفار کی طرف سے ان کی اس لشکر کی وہ سیادت کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے، جس نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، پہلے تو ان تمام کے تمام تیر اندازوں کو ختم کرتے ہیں جن سے یہ تھوڑی سی خطا ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے، آپ کے قریب آ کر کے آپ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں۔ اس وقت میں جب ادھر مسلمانوں کا لشکر وہ کفار سے لڑنے میں مشغول ہے اور ان کو پتا نہیں کہ ہمارے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کفار کے نرغے میں آ چکے ہیں، چونکہ ایسا امکان ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے 50 تیر انداز پہاڑ پر تیار کر رکھے تھے کہ تمہیں یہاں پر رہنا، اور وہ باقاعدہ صحیح انداز سے کام بھی کر رہے تھے، لیکن ان کا نیچے اترنا تھا کہ یہ غلطی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے زیرک، بہت ہوشیار آدمی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اب یہاں سے حملہ کر کے اور یہاں سے اس اپنی شکست کو فتح میں بدلا جا سکتا ہے۔ بعد میں بھی انہوں نے ایسی کارنامے کیے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر کے، ابو بکر کے دور تک، پھر حضرت عمر کے دور میں دیکھ لیجئے اسی طرح سے قیادت کی، اسی طرح سے سپہ سالاری سنبھالی کہ اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیا، تو تابڑ توڑ حملے ہوئے۔ اس وقت کیا ہوا؟ صرف 9 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، ادھر سے پورا لشکر آ رہا ہے کفار کا حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلحہ بھی جنت میں ہے۔ یہ 10 جنتی صحابہ کرام میں سے جن کی بشارت دنیا میں دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم ابھی پیچھے رہو، تم ابھی دور رہو۔ 7 انصاری صحابہ کرام جو اور موجود تھے ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے رہے اور ایک ایک کر کے سب نے اللہ کے رسول کی خاطر قربانی دے دی، آپ کی ڈھال بن گئے، اپنے اوپر تیر لیتے رہے، ادھر تیر مارتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ آخری انصاری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کو میرے پاس لاؤ، اتنے تیر کھا لیے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے پاس کرتے ہیں، حضرت عمارہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ران ہے، آپ کا قدم ہے۔ اللہ کے رسول ان کے سر کو اپنے قدم پر رکھتے ہیں اور ان کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی خاطر قربانی ہے، یہ اللہ کے رسول سے صحیح معنی میں محبت ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے تھے اللہ کے رسول میں آؤں دفاع کے لیے، آپ نے ان کو روک رکھا تھا۔ جب یہ ساتوں کے ساتوں شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے آگے کیا، وہ اتنی جانبازی سے ان سے لڑے یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر بھی چوٹ آئی، اور ایسی چوٹ آئی کہ چوٹ کھا کر کے انگلی کٹی اور ان کی زبان سے نکلا حس، جیسے کہ کسی کو چوٹ لگتی تو کوئی آواز نکلتی ہے تکلیف میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور یہ سارے لوگ دیکھتے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہیں پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ تیر انداز تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، تم تیر چلاؤ۔ تو یہ غزوہ احد کا موقع تھا، یہ صحابہ کرام قربانی
قربانیاں دینے والے تھے، یہ صحیح معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے۔ پھر اگر ہم اس معنی میں دیکھیں اللہ کے رسول سے محبت کہ عمل کے اعتبار سے کیسے محبت کرتے تھے، تو اس کی بھی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں، خواتین کے لیے خاص طور سے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، خواتین راستے میں چل رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ راستہ پورا گھرا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی بندیوں ایک کنارے پر چلو، تم بیچ میں مت چلو، مردوں کے لیے راستہ نکلنے کے لیے چھوڑو۔ جیسے خواتین نے یہ سنا، آئندہ پھر ایسی ترتیب سے چلی کہ جیسے وہ سمجھو دیوار سے چپک کر کے چل رہی ہیں۔ یہ ان کا جذبہ اطاعت تھا، یہ ان کی جذبہ فرما برداری تھی۔ یہ خواتین تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی صحابیات تھیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر تربیت پائی تھی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو صحابہ کرام عملی میدان میں اسی طرح آگے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا اور وہاں پر جہاں انہوں نے سنا اسی جگہ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ خطبہ دے رہے، سامنے سے ایک صحابی آتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کسی سے کہتے ہیں بیٹھو، ان کے کان میں آواز آئی بیٹھو، انہوں نے سمجھا مجھ سے کہہ رہے ہیں، وہیں پر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کہاں جہاں کہ ہم چپل اتارنے، مثال کے طور پر مسجد کے باہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول کی نظر بہت دیر میں گئی، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، یہ ہے محبت رسول کا صحیح معنی اور مفہوم۔ ہم محبت کیسی کرتے ہیں؟ جھنڈیاں بلند کر دو تو محبت ہماری ظاہر ہوتی ہے، ہم اچھے اچھے کھانے بنا کر کے کھا لیں تو محبت ہماری ظاہر ہوتی ہے، ہم خاص دنوں میں میٹھے پکوان بنا لیں تو محبت ہماری ظاہر ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق کوئی عمل کرنے لگے تو محبت ہماری ظاہر ہوتی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت و فرما برداری۔ میرے بھائیوں، آئندہ دنوں میں بھی ایسے دن آنے والے ہیں، محبت کے دعوے داران محبت کا دعویٰ کریں گے اور صحیح معنی میں اندر سے کھوکھلے ہوں گے، بدعات کو انجام دیں گے، خرافات کو انجام دیں گے۔ ہم تمام کو ایسے کھوکھلے دعووں سے بچ کر کے صحیح معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا بننا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا بنا دے۔ صحابہ کرام نے جس طریقے سے قربانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی خاطر دی ہے، اے اللہ ہم تمام کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام کو موحد بنا دے، شرک و بدعات سے دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کی قرض کی ادائیگی کے وسائل فراہم فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ رب العالمین جو مسلمان پریشان ہیں ان کی اپنی غیب سے مدد فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔